بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 309 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے ما قبل کی تاکید۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ سے شروع ہوتی ہے، جس میں ما قبل اعتراض ہی کی تکمیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرشتوں نے جو اولاً حکمت جاننے کے لیے سوال قالوا اتجعل سے کیا تھا، تو اسی سے آج بھی اگلا حصہ جو تکمیل ہے وہ ہو رہی ہے۔ گویا کہ جو اشکال تھا وہ دو حصوں پر مشتمل تھا، اور یہ اس کا دوسرا جز ہوگا، کیونکہ پورا اشکال جو ہے وہ یہی تو بنتا ہے کہ اے مالک، تو خون ریز اور مفسد قوم کو تسبیح و تقدیس کرنے والی جماعت کی موجودگی میں خلیفہ کیوں بنا رہا ہے؟ تو اس کی حکمت کیا ہے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، ہم تو بحمدی کا تیری پاکی بیان کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری تسبیح و تحمید کرتے ہیں۔ تو اب یہ ملائکہ کا سوال کا گویا تتمہ ہے، لیکن یہاں پر اولاً ہم اس کی ترکیبی تعلق ما قبل سے سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر باقاعدہ عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ حال مقررۃ لجہت الاشکال، یہ جملہ حال ہے اور اشکال کی جہت کو پختہ کر رہا ہے، اور یہ حال جو پیچھے ما قبل اتجعلوا کے اندر فاعل کی ضمیر ہے اس سے یہ حال واقع ہو رہا ہے۔ کہ قولک، تیرے اس قول کے بمنزل ہے کہ اتحسن الی اعدائک وانا الصدیق المحتاج القدیم، کہ کیا تو اپنے دشمنوں پر بھلائی کر رہا ہے حالانکہ میں تیرا پرانا دوست ہوں جو محتاج ہوں۔ والمعنی، معنی یہ ہے استخلف عصاتا ونحن معصومون احقاء بذلک، کہ تو خلیفہ بنانے لگا ہے گناہ گاروں کو حالانکہ ہم تو گناہوں سے پاک ہیں اور اس خلافت کے زیادہ حقدار ہیں۔ والمقصود منہ الاستفسار عما رجحهم مع ما هو متوقع منهم على الملائکة المعصومین فی الاستخلاف لا العجب والتفاخر، اور مقصود استفسار کرنا ہے، بات پوچھنی ہے اس حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ان پر ترجیح دے دی حضرت انسان کو، باوجود اس کے کہ وہ جو حضرت انسان سے متوقع تھا، وہ ملائکہ جو معصومین ہیں ان کو اپنے اوپر اس حوالے سے پورا وہ توقع تھی خلیفہ بنانے میں، یہ ان کا کوئی خود پسندی یا فخر کرنا نہیں تھا۔ وَكَأَنَّهُمْ عَلِمُوا أَنَّ الْمَجْعُولَ خَلِيفَةٌ ذو ثلاث قوا علیہا مدار امرہ، گویا کہ ملائکہ یہ جانتے تھے کہ جو خلیفہ بنایا گیا ہے وہ 3 قوتوں کا جامع ہے، اور اس کا جتنا معاملہ ہے وہ انہیں 3 قوتوں پر دائر ہوتا ہے۔ شہویۃ و غضبیۃ تؤدیان بہ الی الفساد، ایک اس کی قوت شہویہ ہے، دوسری قوت غضبیہ ہے، اور یہ دونوں اس کو فساد کی طرف لے کے جاتی ہیں، وسفک الدماء، اور خون ریزی کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ وعقلیۃ تدعوہ الی المعرفۃ والطاعۃ، اور ایک قوت عقلیہ ہے جو اسے معرفت اور عبادت کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ وَنَظَرُوا إِلَيْهَا مُفْرَدَةً، اور ملائکہ نے ان تینوں قوتوں کو الگ الگ دیکھا۔ وَقَالُوا مَا الْحِكْمَةُ فِي اسْتِخْلَافِهِ وَهُوَ بِاعْتِبَارِ دِينِكَ الْقُوَّتَيْنِ لَا تَقْتَضِي إِيجَادَهُ فَضْلًا عَنْ اسْتِخْلَافِهِ، اور وہ کہہ بیٹھے کہ کیا حکمت ہے اس کو خلیفہ بنانے میں، حالانکہ وہ ان پہلی 2 قوتوں کے اعتبار سے تو ایجاد کا بھی تقاضا نہیں کرتا، چاہ جائے کہ اس کو خلیفہ بنایا جائے۔ وَأَمَّا بِاعْتِبَارِ الْقُوَّةِ الْعَقْلِيَّةِ فَنَحْنُ نُقِيمُ مَا يُتَوَقَّعُ مِنْهَا سَلِيمًا عَنْ مُعَارَضَةِ تِلْكَ الْمَفَاسِدِ، اور بہرحال قوت عقلیہ تو ہم تو اس چیز کو قائم کیے ہوئے ہیں جو ان سے اس قوت عقلیہ سے متوقع چیزیں ہیں، اور یہ ان مفاسد کے
معارضے سے بھی سلامت ہیں، محفوظ ہیں۔ وغفلوا عن فضيلة كل واحدة من القوتين إذا صارت مهذبة مطاوعة للعقل متمرنة على الخير كالعفة والشجاعة ومجاهدة الهوى والانصاف۔ اور فرشتے اس کی ان قوتوں میں سے ہر ایک کی اس فضیلت سے غافل رہے کہ جب ان قوتوں میں سے جب وہ مہذب ہو جائیں اور جب وہ عقل کے ساتھ تابع ہو جائیں، اتباع کر لیں اور یہ خیر سے مل جائیں، جیسا کہ عفت ہے، شجاعت ہے اور مجاہدہ نفس ہے اور انصاف ہے۔ وَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ التَّرْكِيبَ يُفِيدُ مَا يَكْسُرُ عَنْهُ الْأَحَادُ، اور وہ نہ جان سکے کہ بے شک ان دو قوتوں کا آپس میں ملنا یہ وہ فائدہ دے گا کہ جو الگ الگ ایک ایک قوت جس کے فائدے سے قاصر ہے۔ کل احاطۃ بالجزئیات والاستنباط الصناعات واستخراج منافع الکائنات من القوة الى الفعل الذي هو المقصود من الاستخلاف، وإليه اشار بقوله تعالى جمالا بقوله قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ جیسا کہ جزئیات کا احاطہ، صنعتوں کا استنباط و ایجاب اور کائنات کے منافع اور اس کی صلاحیتوں کی قوت سے فعل کی جانب لانا جو خلیفہ بنانے کا مقصد ہے، اور انہی رموز کی جانب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فرمان انی اعلم ما لا تعلمون سے اشارہ بھی فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ اب آئیے ہم اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے تو نحن نسبح بحمدک کی ترکیبی حیثیت اور اس کے معنی مقصود سے ہم بحث کرتے ہیں۔ ترکیبی اعتبار سے یہ اتجعلو کی ضمیر مخاطب سے حال واقع ہے، اور اس حال سے جو ہے وہ جو اشکال کا انداز تھا وہ اور پختہ ہو رہا ہے، اور وہ اسی انداز سے کہ ہم تو پاکی بیان کرنے والے ہیں اور وہ مفسد ہوگا تو اس کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے، ہمیں کیوں نہیں؟ اور پھر آیت کا ترجمہ کچھ بھی کر دیا جائے، لیکن یہ ایک طے شدہ امر ہے کہ ملائکہ کا مقصود جیسا کہ فرقہ حشویہ نے سمجھا ہے کہ وہ خود بینی یا ستائش تھی، فخر تھا، ایسا ہرگز نہیں تھا، بلکہ وہ حکمت ہی کے بارے میں دریافت کرنا چاہتے تھے۔ اچھا، اب یہاں پر جو قاضی صاحب نے ایک بڑے پیارے انداز سے اسی اشکال کا جواب دیا ہے، وہ یہ ہے کہ اصل میں ملائکہ کو اس بات کا علم تھا کہ حضرت انسان کو 3 قوتیں دی جائیں گی، اور وہ ایک قوت شہویہ ہے جس کا مدار جگر پر ہے، دوسرا قوت غضبیہ ہے جس کا مدار دل پر ہے، اور تیسرا قوت عقلیہ ہے جس کا دماغ پر مدار ہے۔ اب فرشتے اس چیز کو سمجھتے تھے کہ جو قوت عقلیہ ہے یہ ان تینوں میں ایک ہی ایسی قوت ہے جو انسان کو معرفت کی طرف لے کے جا سکتی ہے، جو انسان کو رشد و ہدایت کی طرف لے کے جا سکتی ہے، جبکہ جو دیگر قوتیں ہیں وہ غضبیہ ہو، وہ شہویہ ہو، یہ تو صرف فساد ہی کروائیں گی۔ تو چونکہ 2 قوتیں ایسی ہیں جن میں فساد غالب ہے اور ایک قوت ایسی ہے کہ جس میں اچھائی غالب ہے، تو اب 2 یقیناً ایک پر غالب ہوتی ہیں، تو اس تناظر میں انہوں نے کہہ دیا کہ اس پر تو شہوت غالب رہے گی، اس پر تو غضب غالب رہے گا، اس پر تو فساد غالب رہے گا، تو پھر ان کو کیوں خلافت دی جا رہی ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو اس انداز سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ جو ان میں سے 2 قوتیں ہیں، جیسے کہ وہ شہویہ ہو، غضبیہ ہو، ظاہر ہے ان سے تو فساد ہی ظاہر ہوگا، غضب سے بھی غضب ظاہر ہوگا، شہوت سے بھی شہوت ظاہر ہوگی، تو جو اصلاح والی قوت ہے وہ تو ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ عقلیہ، اور عقلیہ قوت ہمارے پاس موجود ہے، اور ان کے خلاف ہمارے پاس دیگر قوتیں بھی نہیں ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس عقلیہ قوت ہو تو ساتھ ساتھ غضبیہ بھی ہو، شہویہ بھی ہو، وہ نہیں ہے۔ تو جو اصلاح والی قوت ہے وہ آلریڈی ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے، اور ہم اس کے ساتھ وہ تقاضے پورے کر رہے ہیں، تو پھر یہ دیگر قوتوں کو ساتھ جوڑنے میں کیا حکمت ہے؟
تو اللہ تبارک و تعالی نے گویا انی اعلم ما لا تعلمون سے یہ فرمایا کہ اصل میں تم نے ایک ایک قوت کو الگ الگ دیکھا ہے، کہ صرف جو شہوت ہے تو یہ ایک بری قوت ہے، یا جو غضب ہے تو یہ اس کا نتیجہ غلط ہے، حالانکہ اگر تم ان کو مرکب کر کے دیکھو تو پھر تمہیں ان کے نتائج جو ہیں وہ بڑے حیرت انگیز نظر آئیں گے۔ یعنی شہوت اور غضب اور عقل تینوں کو جب جوڑ کے دیکھو گے نا تو پھر تمہیں انسان وہ کارنامے کرتا دکھائی دے گا، اور وہ کار خیر اس سے سر انجام دیتا ہوا تمہیں نظر آئے گا کہ تم بھی حیران رہ جاؤ گے کہ واقعی جو حضرت انسان کو یہ تین قوتیں دے کر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کا شاہکار بنایا ہے وہ اپنی مثل نہیں رکھتا۔ تو لہٰذا اس تناظر میں اس کے بہت سے فوائد ہیں، اور ان میں سے چند ایک قاضی صاحب نے جو ہے وہ گنوائے بھی گی کہ جیسے کہ جزئیات کا احاطہ کرنا، صنعتوں کا استنباط و ایجاد کرنا، کائنات کے منافع، اس کی صلاحیتوں کی قوت سے فعل کی جانب لانا، جو خلیفہ بنانے کا مقصد ہے۔ تو بہرحال یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت ترجمہ وضاحت تھی، اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ قوت شہویہ کا مدار کیا ہے، اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ تینوں قوتوں کو جمع کریں تو پھر اس میں فوائد کیا ہیں، تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔